حاضرین و ناظرین کرام، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ایک بہت ہی محترم شخصیت، تنقید نگار، بالخصوص نعت کے حوالے سے، اور تنقید نگاری کا یہ کی ضرورت کو بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، اسے اس قابل کسی طور بنا دیا جائے، اس کی نوک پلک سوار کر کہ یہ اس قابل ہو جائے کہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے۔ تو یہ ان کا کام ہے، بنیادی شاعر بھی ہیں، نعت رسول حوالہ اور پہچان ہے۔ بہت ہی محترم شخصیت جناب عزیز احسن صاحب، میں گزارش کروں گا مائک پر تشریف لائیں۔ عزیز صاحب خوش آمدید۔ شکریہ۔ مجموعی طور پر جو گفتگو ہو رہی ہے، مجموعی طور پر جو شخصیت علامہ صاحب کی ہے، وہ بہت ہی کمال، اور اس کی بہت ساری جہتیں ہیں، بہت سارے ڈائمنشنز ہیں۔ لکھا کم لکھا، اس طرف توجہ ذرا کم، لیکن جو لکھا وہ چونکہ پڑھا گیا، شاگرد بہت تھے، لیکن سب کچھ پڑھا جانا ضمانت نہیں ہے شہرت کی کہ سب مشہور بھی ہو جائے۔ مشہور بھی ہوا، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، ادب ایک تو کاغذ کے لیے ہوتا ہے جو کتابوں میں چھپتا ہے اور پڑھنے والے پڑھا کرتے ہیں، لائبریریوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس سے زبان، بیان، عروض اور لسانیات کے حوالے سے کچھ نکات اخذ کر لیتے ہیں، شاعری کے رموز آ جاتے ہیں سامنے۔ اور شاعری جو ہے وہ ٹریول کرنے والی چیز ہے، یعنی دلوں کے اندر ازل خیزت بر دل لیزت والی بات ہوتی ہے، تو یہ سفر کرتا ہے۔ ایک شعر جو ہے وہ اتنی تیزی سے سفر کرتا ہے کہ نظر بھی اتنی تیز، بلکہ روشنی کا جو پیمانہ ہے غالباً اس سے زیادہ تیز شعر کا پیمانہ ہے سفر کرنے کا۔ شاعر کو بہت پیچھے چھوڑ جاتا ہے، شعر بہت آگے نکل جاتا ہے۔ کیا بات، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ واہ واہ۔ تو یہ ضرور ہے کہ میں نقاد ہوں اور میں نے تنقید کی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ تنقید بہت ضروری ہے، لیکن بعض چیزیں، بعض شعراء کو دیکھ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ لیکن اگر ان کے دو باتیں ہیں جو میں ذرا تفصیل سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ شعراء دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک زبان و بیان کا خیال رکھتے ہیں اور وہ فاعلات فاعلات میں الجھے رہتے ہیں، اور وہ فنی اعتبار سے تو ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن شاعری ان کی شعری اعتبار سے ذرا کمزور ہوتی ہے۔ ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ من نہ دانم فاعلات فاعلات، میں تو فاعلات فاعلات نہیں جانتا، لیکن شعر می گویم بے از قند و نبات، میں قند و نبات سے بہتر شعر کہتا ہوں۔ تو ان لوگوں کی کیٹیگری علیحدہ ہوتی ہے۔ پھر نعت کے معاملے میں یہ ہے کہ یہاں چونکہ عشق کا سکہ ہی چلتا ہے۔ کیا بات، واہ۔ اور عشق کے سکے کے سامنے وہ جو ہمارے معیارات ہیں اوزان و بہور کے، وہ ایک طرف رہ جاتے ہیں، نوٹ رہ جاتے ہیں، سکے چل جاتے ہیں۔ تو وہ ابھی جو علامہ کے حوالے سے بات ہوئی، ایک تو یہ خوشی مجھے بہت زیادہ ہوئی کہ جنم بھومی میری بھی وہی ہے جو علامہ کی ہے۔ واہ۔ جے پور کا میں بھی ہوں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب عجیب بات یہ ہے کہ کل بھی وہ بات ہو رہی تھی ادے پور کے ہمارے قمر انجم کے حوالے سے، وہ راجستھان کے ہیں، تو راجستھان کے لوگ تو زیادہ نعت کا کام کر رہے ہیں۔ ذہین شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہت نعت کا کام ہوا ہے، اور ہم بھی کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہیں، اور علامہ کے یہاں تو ایک پورا انسٹیٹیوشن قائم ہو گیا۔ تو علامہ کی جد و جہد کے حوالے سے میں نے ذرا سا سوچا، تو مجھے اپنا ہی ایک شعر، جس زمانے میں غزل کہا کرتا تھا، تو وہ ایک شعر ذہن میں آیا۔ اب تو میں غزل نہیں کہتا، اب تو نعت ہی الحمدللہ نعت اور حمد اور منقبت کہتا ہوں، لیکن کسی زمانے میں کہتا تھا، تو وہ ایک شعر ذہن میں آیا جو علامے کے نظر کر سکتا ہوں میں، کہ ایک شجر دھوپ کی آغوش میں پاتا ہے نمو، اور پھر بانٹتا رہتا ہے مسلسل سایہ۔ ہائے ہائے، واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ ایک شجر دھوپ کی آغوش میں پاتا ہے نمو، اور پھر بانٹتا رہتا ہے مسلسل سایہ۔ واہ واہ۔ تو یہ علامہ کی نظر کرتا ہوں۔ اور ایک شعر اور جو کہ وہ ان کی حق گوئی اور مصلحت کے حوالے سے بات آئی کہ فراز دار سے مانوس ہو گئے جب سے،
یہ بھی میں نے کہا تھا کسی نے، فراز زار سے مانوس ہو گئے جب سے ادا ہوا نہ کوئی حرف مصلحت لب سے. واہ. تو اب ایسے شاعر کے سامنے میں کیا اوزان و بہور کے معاملات. اچھا ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں کہ علامہ کے کلام میں غالباً نثر ثانی نہیں ہوتا تھا کلام، اور وہ نعت گو شعرا لے اڑتے تھے اور وہ پڑھتے تھے، تو کہیں کہیں معاملات زبان کے ہیں، بیان کے ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں. میں نے ایک بزرگ سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا دبی زبان میں کہ علامہ شاعری تو کرتے ہیں بہت اچھی ماشاءاللہ، دل کو تو لگتی ہے لیکن ذہن قبول نہیں کرتا ہے کہیں کہیں ان کے ہاں. تو مجھے کہنے لگے میاں عزیز احسن، میں نے علامہ کو ایسی محفل میں دیکھا ہے کہ میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. تو آپ بھی اس کے بعد علامہ کے حوالے سے بات کرنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں، مجھ کو حوصلہ نہیں. واہ. اب یہ بات جب انہوں نے کہی تھی تو آج یہ شعر ابھی پڑھا انہوں نے تو ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور. یہ واقعتاً حال تھا ان کا. واہ واہ. یہ حال تھا. واہ. اور جو حال میں گفتگو کر رہا ہوں اس کے لیے مجھ جیسا نقال و قوال کیا بات کرے گا یار. میں تو قول بھی نہیں صحیح طور پر پیش کر سکتا، تو پھر میں کیا بات کروں. تو وہ ماشاءاللہ ایک شخصیت تھے. اور میں نے ابھی دیکھا کہ جو ایک شعر ہے رحمت کی بدلیاں ہیں ریاض رسول پر، یہ وہ چمن ہے جس پا فرشتوں کو ناز ہے. اس کی فنی خوبیوں کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو کم سے کم ایک آدھ گھنٹہ تو گفتگو ہو سکتی ہے. واہ واہ واہ. میں صرف اس شعر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس کی مناسبت لفظی. رحمت دیکھیے بارش سے رحمت کا خاص تعلق ہے، بدلی سے رحمت کا خاص تعلق ہے. پھر ریاض چمن کو کہتے ہیں، اور دوسرے مصرے میں بھی چمن استعمال ہوا ہے. ریاض رسول کا ایک خصوصی حوالہ ہے. پھر فرشتوں کا ناز ہونے کا ایک علیحدہ وہ اندر. جب ہم اس کے پرت کھلتے چلے جائیں گے نا تو پتہ چلے گا شعر جو ہے وہ کوزے میں واقعتاً سمندر بند ہے. واہ. اور اس کی خوبیاں بھی ہیں، محاسن بھی ہیں. تو علامہ کے حوالے سے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالی بعض لوگوں کو بعض خاص مقاصد کے تحت تخلیق فرماتا ہے. ان کو جو مقصد دیا جاتا ہے وہ اس مقصد کو بہت جلدی پہچان لیتے ہیں. جی ہاں. اور پھر اس پر وہ لگ جاتے ہیں. اور بعض لوگ ایسا سوچتے رہتے ہیں، جیسے وہ رئیس امروی مجھے یاد آئے کہ وہ بڑا اچھا شعر ہے لیکن وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ نہ جانے کون سے سانچے میں ڈھالیں، ابھی تو صرف پگھلایا گیا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ.